سنہ کے بعد رمضان 1447 اس کا چوتھا جمعہ 23واں روزہ ہے آج۔ ہم تمام دوست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رمضان کے حوالے سے چند اصطلاحات ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان اصطلاحات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ 23 روزوں میں ہم کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں اور مزید کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بار بار بات کہا کرتا ہوں، ہفتے کی ایک کلاس ہے یہ جو مذہب نے رکھی ہے مذہب کو سمجھنے کے لیے، اس لیے دل کی حضوری کے ساتھ ہم سب کو بیٹھنا چاہیے، دل دماغ کی حاضری کے ساتھ ہمیں یہاں موجود ہونا چاہیے۔ مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر بات آپ کے دل و دماغ میں اتار دوں، لیکن اگر میں کہیں ناکام ہو جاتا ہوں تو نماز کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، شہر عظیم۔ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ عزم ہڈی کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عزم الشیء بڑی ہوئی ہڈی، اسی سے مجازن عزم کے اندر جو معنی پیدا ہوا وہ بڑائی کا ہوا، بزرگی کا ہوا، شان و شوکت کا ہوا، قدر و منزلت کا ہوا۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم۔ یاد رکھیں ہمارے خالق ہمارے مالک کا جو ہمہ جہتی اقتدار ہے اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے عرش عظیم کہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو ہمارا خالق ہمارا مالک انسانوں میں سے ہی کسی عظیم تر انسان کا انتخاب کر کے اس کے سر پر تاج نبوت تاج رسالت رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتا ہے فضل عظیم۔ یہ ہمارا فضل عظیم۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74، تو اللہ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کو چاہا اس کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا۔ یہ جو اہل ایمان کو اہل تقوی کو اللہ رب العالمین صلہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں اجر عظیم کہتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، تو رب العالمین فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم قرآن کے مطلوب مومن ہوگے، تمہارے پاس تقوی کی دولت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے تمہیں نواز دیں گے۔ اور دوستو کل قیامت کے دن جن لوگوں کو آسمانی بادشاہت مل جائے گی، جو ہمیشگی کے باغوں کے اندر داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین اسے کہتے ہیں فوز عظیم۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 89 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ان باغوں کو، سدا بہار جنت کو اور آسمانی بادشاہت کو فوز عظیم کہا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی کامیابی ہے۔ تو شہر عظیم کا مطلب کیا ہے؟
یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ بلندیاں دے دینے والا مہینہ ہے، یہ قدر و منزلت بڑھا دینے والا مہینہ ہے۔ دیکھیں نا اس مہینے نے کیا کیا ہے، ہم سب کو پہلی صف کا نمازی بنا دیا، اس میں ہم سب کو تکبیر اولیٰ میں لا کر کھڑا کر دیا، ہم سب کی عادت بنا دی امام کے ساتھ اللہ اکبر میں نماز میں شریک ہوں اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیریں۔ اس مہینے نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اس مہینے نے ہاتھ ہمارے خدا کے سامنے اٹھوا دیے، اس مہینے نے انسانی حقوق ادا کرنے کے قابل ہمیں بنا دیا۔ تو شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے۔ اب جب اس مہینے نے ہمیں عظیم بنا دیا، جب اس مہینے نے عظمت کا ہار ہمارے گلے میں ڈال دیا، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے عظمت کے اس ہار کو اپنے گلے سے اتارے نہیں۔ عظمت کا جو پہناوا اس مہینے نے ہمیں پہنا دیا ہے، عظمت کا یہ پہناوا ہم پوری زندگی پہن کر رکھیں، اور یہی مطلوب ہے مذہب کو، اسلام کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کامیابی کی کلید دیتے ہوئے کہا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ اگر تم اخروی کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اب جب اللہ پر ایمان ہم لے کر آ گئے، جب لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، اب کوئی اندھی طاقت ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے ہٹا نہ سکے۔ اب کوئی ذاتی مفاد، اب کوئی ذاتی خواہش، اب کوئی اندھا جذبہ ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ یہ ہے کامیابی کی کلید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہاتھ میں رکھی، صحابہ کے توسط سے ہمارے ہاتھ میں رکھی۔ ہمارا نبی یہی تو چاہتا ہے کہ جناب قاربو، عمل تمہارا تھوڑا ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وسددو، عمل تمہارا دائمی ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین تم سے بہت عمل نہیں چاہتا، تھوڑا عمل چاہتا ہے، لیکن وہ تھوڑا عمل دائمی ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔ آپ کا رسول باقاعدہ یہ کہتا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ عمل محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اب جب ہم مسجد کے کھونٹے سے اپنے آپ کو باندھ چکے ہیں، جب قرآن ہاتھوں میں لے چکے ہیں، جب خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ دراز کر چکے ہیں، تو اب یہ عادت چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اس شہر عظیم نے صراط مستقیم پر ہمیں لا کھڑا کیا ہے، اس شہر عظیم نے صحیح ٹریک پر ہمیں لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو بار بار ایسے موقع ہاتھ میں آتے نہیں ہیں۔ اور اگر ایمان لے آنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد مرتے دم تک ہم اس ایمان کے ساتھ وابستہ رہے، تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن کیا خدا نے نقشہ کھینچا ہے ہمارے لیے۔ ذرا مطالعہ کریں آپ سورہ حامیم السجدہ آیات 30، 31، 32 کا مطالعہ کریں۔ ابھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ صادر نہیں ہوا، قیامت قائم ہو چکی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر انسان پر گھبراہٹ طاری ہے۔ یہ وہ موقع ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں یہ کہا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، اس کے تقاضوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پورا کرتے رہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے فیصلہ صادر ہونے سے پہلے فرشتے اہل ایمان کے پاس آئیں گے تسلی دینے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ جناب غم نہ کرو، جناب پریشان نہ ہو، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں،
اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جو جنت کی بشارت تمہیں دی جا رہی ہے، وہ جنت ایسی ہوگی جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا، جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگی۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ نزلا من غفور الرحیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہوگا۔ یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر جب بطور آزمائش انسان کو اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے، اور بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور اختیار دے رکھی ہے، تو پھر دوستو بہت سنبھل کر اپنی آزادی کا استعمال کرنا ہے، بہت سنبھل کر اپنے اختیار کا استعمال کرنا ہے۔ ایک حدیث کا مطالعہ آپ کو کرواتا چلوں، بڑے ایمانی جذبے سے اور عمل کی نیت سے اس حدیث کا ہم سب دوست مطالعہ کرتے ہیں۔ ترمذی ابواب صفت القیامہ میں ایک روایت ہے، معروف روایت ہے، لیکن عمل اور علم کی نیت سے اس کو سنیں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اگلا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ چند سوالات کے جوابات نہ دے۔ اب غور کریں ہم سب، خالق کے سوالات، روایت میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ ہم کلام ہوگا، درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندے سے جب تک چند سوالات نہ کر لیے جائیں وہ اگلا قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ اب سوالات کیا ہو رہے ہیں؟ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے عمر کے بارے میں، فیما افناہ، یہ عمر کہاں گزار دی؟ یہ عمر بہت قیمتی ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنی عمر کو، اپنے وقت کو تعمیری استعمال کر رہے ہیں تو یہ وقت برکت والا ہے، لیکن اگر ہم اپنے وقت کو، اپنی عمر کو تعمیری استعمال نہیں کر رہے تو یہ عمر کی بے برکتی ہے۔ اللہ کے بندو، زمانے ماضی میں لوگوں کو 60 سال کی عمر ملتی تھی، وہ دنیا فتح کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں 60 سال کی عمر ملتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی رمضان میں بھی 3 گھنٹے کے T20 دیکھے جا رہے ہیں، ابھی بھی دلچسپیاں کیا ہیں؟ ڈرامے، ابھی بھی دلچسپیاں کیا ہیں؟ فلمیں۔ تو جب ہم اپنا وقت تعمیری استعمال نہیں کریں گے تو خالق اور مالک تو پوچھے گا نا، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، تم نے اپنی عمر اور اپنے وقت کو بے برکتہ کیوں بنا لیا؟ دوسرا سوال اللہ رب العالمین کرے گا علم کے بارے میں، فیما عمل فیہ، اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ اللہ کے بندو، علم کی کمی نہیں ہے، جائیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں، علماء کے سینے علم سے بھرے پڑے ہیں، علم کی کمی نہیں ہے، سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ عمل کی ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال کرے گا وہ ہمارے تھوڑے بہت علم پر عمل کے بارے میں کرے گا کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ تیسرا سوال اللہ کیا کرے گا؟ مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ چونکہ کمانے کے ذرائع بھی اللہ نے بتا دیے ہیں، خرچ کرنے کے وسائل بھی اللہ نے بتا دیے ہیں، تو اللہ کے بتائے ہوئے ذرائع کے مطابق اگر کمایا ہے تو بہت بہتر، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کے مطابق خرچ کیا ہے تو نور علی نور۔ لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں کمایا، اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق خرچ نہیں کیا، تو پھر انسان وہاں کھڑا ہے خالق اور مالک کے سامنے۔ اور چوتھا سوال اللہ رب العالمین کس کے بارے میں کرے گا؟ وعن جسمہ، جسم انسانی کے بارے میں۔ اللہ کے بندو، ہم میں سے جو شخص دنیا کے اندر آیا ہے، قوتیں لے کر آیا ہے، توانائیوں سے بھرپور ہو کر آیا ہے،
تو اللہ رب العالمین ہم انسانوں میں سے ہر انسان سے یہ پوچھیں گے کہ جناب یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کیا، اپنی قابلیتوں کا استعمال کیسے کیا، اپنی توانائیوں کا استعمال کیسے کیا، تمہارے جسم کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا اس کو خشک کیا تو کیسے کیا، رب العالمین پوچھیں گے۔ تو ہم تمام دوست رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین کے ان سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو جو ایک اصطلاح دی ہے وہ ہے شہر العظیم۔ ایک اور اصطلاح ہے، دماغ حاضر رکھیں دوست اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس جمعے کی برکت سے ہمیں باشعور اور بافکر مسلمان بنائے انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شہر مبارک، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مبارک مہینہ ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے کہ جناب شہر مبارک سے مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں برکت کا معنی ہوتا ہے ثابت قدمی اور ترقی۔ ثابت قدمی اور ترقی اسے کہتے ہیں برکت۔ عربی میں البرکہ اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں۔ اونٹ اپنے سینے کے ساتھ لگ کر بیٹھتا ہے اور جب اونٹ اپنی چاروں ٹانگوں پر بیٹھ جاتا ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں برک البعیر، بھائی اونٹ ایسی بیٹھک بیٹھ چکا ہے اب اس کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ تو برکت کسے کہتے ہیں؟ ثابت قدمی اور ترقی کو۔ اللہ کے بندو، ہم جو انسان یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمارے وجود کے دو حصے ہیں، ایک ہے مادی وجود اور دوسرا ہے اخلاقی وجود۔ ہمارے مادی وجود کی بقا اور مادی وجود کی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برساتا ہے۔ وہ بارش کیا کرتی ہے؟ زمین میں رویدگی پیدا کرتی ہے۔ وہ بارش زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ وہ بارش زمین کو شاداب بنا دیتی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے مبارک پانی آسمان سے برسایا، اس مبارک پانی نے مردہ زمین کو نئی زندگی دے دی، کھیتوں کھلیان اگائے، باغات پیدا ہو گئے، چمن میں پھول کھل گئے۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے مادی وجود، اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماء مبارک۔ بالکل اسی طرح دوستوں اللہ رب العالمین ہمارے اخلاقی اور ہمارے روحانی وجود کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے آسمان سے وحی کی بارش کرتا ہے۔ قرآن میں اسے کہا گیا ہے کتاب مبارک۔ اب اخلاقی ترقی جو ملے گی، روحانی ترقی جو ملے گی، اللہ کے بندوں دیانت ملے گی، امانت ملے گی، صداقت ملے گی، سچائی ملے گی، یہ سب قرآن سے۔ سورہ انعام اس کی آیت نمبر 155 اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کر دی ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو متقی بناؤ، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ قرآن مبارک کتاب ہے جو آسمان کی بارش زمین کو شادابی دے سکتی ہے، جو آسمان کی بارش مردہ زمین کو زندگی دے سکتی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی مل سکتی ہے اس قرآن کی بدولت۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن پر عمل کرنے سے صرف آخرت ملتی ہے، یہ غلط فلسفہ ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے دنیا ملتی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ فلسفہ غلط ہے، دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے، خدا پرستی اور خدا ترسی۔ سورہ اعراف
آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارے، اگر بستی والے تقوی اور طہارت کی زندگی گزاریں، آسمان اپنی برکتیں نازل کر دے، زمین اپنی برکتیں تمہارے لیے پھوڑ دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ نہ جانے کیوں ہم متقی بننے سے، نہ جانے کیوں ہم اللہ والے بننے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں کہا ہے شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ دوست میں آپ کی توجہ دلاؤں، دوست اگر دماغ حاضر رکھے، اللہ کی قسم مسلم معاشرے کو انقلاب کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام تھوڑی کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں عقائد آپ کے پاس ہیں، اللہ کے بندوں عبادات آپ کے پاس ہیں، صرف کرنا اتنا ہے عقائد اور عبادات کے اخلاقی نتائج اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا ہے۔ ایک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، کتاب اللہ کی، اللہ کا کلام ہے نا، عقیدہ مضبوط ہے ہمارا، عبادات، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں آپ، کتنے ہی دوست ہیں جو حج کر چکے ہیں، عمرے کی زیارت کر چکے ہیں، کتنے ہی دوست ہیں جو زکاتیں ادا کر چکے ہیں، عقائد بھی موجود، عبادات بھی موجود، ان کے اخلاقی نتائج سے اپنے آپ کو روشن کرنا ہے۔ سب سے زیادہ کمی مسلم معاشرے میں وہ اسی چیز کی ہے، کردار، اخلاق۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی توجہ دلائی، آج بھی توجہ دلاتا ہوں دوستو، یاد رکھیں جس نبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہر نبی نبوت کے دعوے سے پہلے اپنی قوم کے لیے امیدوں کا مرکز تھا۔ کسی نبی کا مطالعہ کر لیں آپ، قرآن کہتا ہے کنت مرجوا قبل ھذا، جب تک نبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا پوری قوم اس نبی پر نظریں گاڑے ہوئے ہے، کیوں؟ وہ امین ہے، وہ صادق ہے، وہ منصف مزاج ہے، وہ صحیح بات کرتا ہے، اس کے پاس قیادت کی صلاحیت موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، پوری قوم اس نبی پر نظریں گاڑے ہوئے ہے نبوت کے دعوے سے پہلے۔ ہر نبی با اخلاق، ہر نبی با کردار، اسی کو تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں، جس طرح سارے رسول تھے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ترمذی ابواب البر والصلہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو توجہ رہے ہمارے رسول ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ بندے مومن کی میزان میں کل قیامت کے دن جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وہ حسن الخلق اور اچھا اخلاق۔ یہی ترمذی ابواب البر والصلہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دھکیل دے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا الفم، یہ زبان، والفرج، شرمگاہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق مکمل ہے۔ تو دوست عقائد اور عبادات، ان کے اخلاقی نتائج مسلم امہ نے اپنی انفرادی زندگی میں پیدا کرنے ہیں، اپنی اجتماعی زندگی میں پیدا کرنے ہیں۔ پھر دیکھیں کیسا انقلاب آتا ہے۔ انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم عابد تو ہیں، ہم عبادت گزار تو ہیں، لیکن وہ کیریکٹر جو اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو رسول ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ناقص ہے، کم ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو جو دوسری تعبیر دی تھی وہ تھی شہر المبارک. یہ مبارک مہینہ ہے دوست, اس نے ثابت قدمی دے دی ہے, اس نے ترقی کا راز بتا دیا ہے. رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے, رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھے. دیکھیے گا کتنی بڑی ترقی ملتی ہے انشاءاللہ آپ کو. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے کو ایک تیسری اصطلاح سے یاد کرتے ہوئے کہا تھا شہر الصبر. صبر کا مہینہ ہے یہ. دوستو صبر کیا ہے؟ صبر بے بسی کا نام نہیں ہے, صبر لاچاری کا نام نہیں ہے, صبر ظلم پر آنسو بہانے کا نام نہیں ہے, صبر اس کا نام نہیں ہے کہ جناب اپنے آپ کو زیر دست بنا لیں ہم. صبر نام ہے جہد مسلسل کا. استقامت کے ساتھ مستقل محنت کرو, مستقل جد و جہد کرو, ایک مقصود کو پانے کے لیے, ایک مطلوب کو پانے کے لیے. عربی میں پہاڑ کو الصبیر کہا جاتا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. عربی میں اس بادل کو جو 24 گھنٹے ایک جگہ کھڑا رہے, ادھر ادھر نہ ہو, اسے الصبیر کہتے ہیں. صابر وہ ہوتا ہے جو مقصود اور مطلوب کو پانے کے لیے جہد مسلسل کرے استقامت کے ساتھ. میں قرآن کی آیتوں سے آپ کی توجہ دلاؤں, چونکہ ہمارے ہاں صبر کا معنی میرا خیال بے بسی ہے, لاچاری ہے, مظلوم بن کر آنسو بہانا ہے. یہ معنی نہیں ہے صبر کا. صبر کا معنی ہے جہد مسلسل, صبر کا معنی ہے استقامت, صبر کا معنی ہے مقصود اور مطلوب کو پانے کی لگن. سورہ بقرہ آیت نمبر 249-250. طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے جالوت کے مقابلے پر. طالوت کے لشکر کے اکثر سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. طالوت کے لشکر کے مٹھی بھر سپاہی انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. ان کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. تاریخ میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے, قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب آ گیا. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب یہ مٹھی بھر طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے پر کھڑا تھا, یہ مسلمان سپاہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. دعا کے کلمات کیا تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ صبر کا فیضان کر ہم پر, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے, کافر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو صبر لاچاری اور بے بسی کا نام نہیں ہے, استقامت کے ساتھ جہد مسلسل کا نام ہے صبر. اب آپ کی توجہ دلاؤں دوستو, تحویل قبلہ ہوا. قبلہ بیت اللہ مشرکین عرب کے پاس. اب اللہ رب العالمین تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تم نے مشرکین عرب سے, مشرکین مکہ سے بیت اللہ کو, قبلہ کو آزاد کروانا ہے. لیکن کیسے آزاد کروانا ہے؟ اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 153, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مسلمانوں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہاتھوں میں تلوار لو, مکہ فتح کرو, بیت اللہ کو قبضے میں لو, لیکن ابھی وقت ہے جہد مسلسل کا. اور جہد مسلسل کیسے ہوگی؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو اور جہد مسلسل کرتے رہو, اپنے ہدف کو پانے کی محنت کرتے رہو, اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتے رہو. اب اگر ہم مسلمان چند اہداف کا تعین کر لیں, ہم مسلمان اگر چند ٹارگیٹس مقرر کر لیں تو انہیں اچیو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے نماز کے ذریعے
اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں گے، پھر جہد مسلسل کریں گے، کبھی انڈر گراؤنڈ کام کریں گے، کبھی زمین پر کام کریں گے، کبھی خاموش کام کریں گے، کبھی علی الاعلان کام کریں گے، کبھی ہاتھ باندھ کر کام کریں گے، کبھی ہاتھ کھول کر کام کریں گے، جہد مسلسل، اسے کہتے ہیں صبر۔ تو شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے ہم صابر ہیں، اور صابر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے آخرت، ہمارا ٹارگیٹ ہے آسمانی بادشاہت، اس کے حصول کی مستقل جد و جہد اور کوشش کرتے رہو۔ دوستو، وقت تقاضا کر رہا ہے ہم تمام مسلمان، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے خواتین ہوں، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اب انصار اللہ بنا دیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ جتنے بزرگ میرے بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، جن کی دعاؤں کی لاج اللہ رکھتا ہے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں چھوڑتا۔ آپ بوڑھے، آپ بزرگ، خدا را امت ان کی قیادت کریں، آپ ان کو حوصلہ دیں، آپ کی شفقت کی ضرورت ہے انہیں، آپ کے تجربے کی ضرورت ہے انہیں۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں ہم، اپنے آپ کو انصار اللہ بنا لو، اللہ کے دین کا مددگار۔ آج آپ اکیلے ہیں یہاں، کل اپنے ساتھ 10 دوستوں کو لے کر آئیں، ان کو نمازی بنائیں، بری عادتیں ان سے چھٹوائیں، بری گیدرنگ ان کی ختم کروائیں۔ ہمارے رسول نے نوجوانوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو جگہ دے گا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دے۔ تو نوجوان کھڑے، نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ میری ماں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، وہ اپنے آپ کو انصار اللہ بنائیں۔ امت کو ضرورت ہے، خدا را آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، ایسی نوجوان نسل امت کو فراہم کرے جو تربیت یافتہ ہو، جو تعلیم یافتہ ہو، جو باشعور ہو، جو تہذیب اور شائستگی سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی نوجوان نسل ہمیں چاہیے۔ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے گا، مسلم امہ بنے گی، ورنہ صرف دعائیں کرنے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، میری بات کو بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میں اپنی بات آپ کے دلوں میں اتار سکوں، آپ کے دماغوں میں بٹھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا میری بات۔ دوستوں، میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں۔ میں نے قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام کی روایات، نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ میں نے قرآن کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی، تو مجھے زندگی کا ایک سبق ملا، بی پازیٹیو، اپنے آپ کو ہمیشہ مثبت رکھو، کبھی منفی سوچ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو، کبھی منفی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دو۔ جب قرآن سے میں نے یہ سبق لے لیا بی پازیٹیو، اس کے بعد میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم مجھ پر بہت حملے ہوئے، کسی نے مجھے منکر حدیث کہا، کسی نے مجھے دیوبندی کہا، کسی نے مجھے مودودیت زدہ کہا، کسی نے میری ذات کو نشانہ بنایا، کسی نے میرے دیانت اور امانت کو نشانے پر لیا۔ لیکن یہ حملے یا اعتراضات میری نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتے، میں اسے میدان دعوت کا حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ حافظ صاحب، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ نے قرآن کی روشنی میں مطالعہ کیا،
روایات اور احادیث کا قرآن کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کی اور سبق حاصل کیا بی پازیٹیو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ باتیں یہاں دہراتا رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، کیا باتوں کو تازہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، وہ عالمی سطح کے جو حالات ہیں ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میری بات سمجھیے گا. بی پازیٹیو کا مطلب یہ ہے، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی لے کر آیا ہے. ہر انسان دنیا کے اندر پیدائشی طور پر آزاد ہے. جس مذہب کو چاہے وہ اختیار کرے، جس معبد خانے جائے وہ وہاں جا کر پوجا پرستش کرے، وہ آزاد ہے. ہم مسلمانوں کا کام صرف اتنا سا ہے کہ ہر غیر مسلم تک اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت پہنچا دیں، ہر غیر مسلم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچا دیں. قرآن کا پیغام ہر غیر مسلم تک لے کے جائیں، لیکن تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ. اسے کہتے ہیں بی پازیٹیو. اسی طرح جو ریاست اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دنیا کے اندر جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قانونی تعریف پر مسلمان پورا اترتا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی اتباع کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اسلامی برادری بنا دی. اب اس اسلامی برادری میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی کی ریڈ لائن یہاں قائم کرے گا. چونکہ اسلامی برادری اللہ اور اس کے رسول نے بنائی، ریڈ لائن قائم کرنے کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اگر کسی بھی مسلمان کے عقیدے سے اختلاف ہے، اگر کسی بھی مسلمان کے عمل سے اختلاف ہے، تو بالکل اس کے عقیدے سے بھی اختلاف کیا جائے گا، اس کے عمل سے بھی اختلاف کیا جائے گا، لیکن وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوگا، وہ اختلاف استدلال کی بنیاد پر ہوگا، وہ خوش اخلاقی کے ساتھ ہوگا، وہ خوش مزاجی کے ساتھ ہوگا، وہ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہوگا، نہ کہ لٹ مار انداز کے اندر ہم مسلمان ایک دوسرے پر اپنے اختلافات کا غصہ اتاریں گے. ہم مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی جب قرآن کے خلاف ہم نے اپنے عقائدی اور عملی اختلافات کو نفرت کا باعث بنایا. اللہ کی قسم، موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے، CIA جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے علاقائی سطح پر بھی ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، بین الاقوامی سطح پر بھی ہم مسلمانوں کو لڑایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کھربوں روپے کا بجٹ ہے CIA اور موساد کا. وہ اس ایجنڈے پر کام کرتے ہیں جہاں انہیں مسلمانوں کا اختلاف نظر آتا ہے. مسلمانوں کے اختلاف میں جہاں انہیں نفرت نظر آتی ہے، وہ ہمارے اختلاف اور ہمارے اختلافی نفرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے مسلمان سمجھیں. اس سے عقیدے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے عمل کا اختلاف ہو سکتا ہے. عقیدے اور عمل کا اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوگا، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہوگا. یہ ہے بی پازیٹیو. اسی طرح 78 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے ایک نعرہ لگایا ہندوستان کے اندر، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 7,96,096 مربع کلومیٹر پر، اس جغرافیے پر ایک اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے بن گئی. لہٰذا اس جغرافیے میں رہنے والا ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے. یہاں ہم نہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ لسانی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے مذہبی یا سیاسی اختلاف کی تو وہ اختلاف ہوگا، مذہبی اختلاف بھی ہوگا، سیاسی اختلاف بھی ہوگا، لیکن وہ مذہبی اور سیاسی اختلاف تہذیب اور شائستگی کی بنیاد پر ہوگا. اسے کہتے ہیں بی پازیٹیو. اللہ کے بندوں، قرآن نے یہی سوچ دی ہے ہمیں. سورہ حجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھو، منفی سوچ سے بچا کر رکھو. ہمارے رسول نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث.
اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، منفی سوچ سے بچاؤ، پوزیٹو تھنکر بناؤ اپنے آپ کو، چونکہ بدگمانی یہ جھوٹ ہے۔ اب میں ایک رسول کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ آپ کا رسول بی پوزیٹو، اپنے آپ کو مثبت سوچ کا مالک بنا کے رکھا ہوا۔ بخاری کتاب الانبیاء کی معروف روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یحکی نبی من الانبیاء، کسی نبی کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ قوم اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پتھر مار رہی ہے۔ وہ قوم اپنے نبی کو لہو لہان کر رہی ہے، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری اس قوم کو جو وقت کے نبی پر پتھر برسا رہی ہے، جو وقت کے نبی کو لہو لہان کر رہی ہے، یہ حقیقت نہیں جانتی، اللہ اسے معاف کر دے۔ بی پوزیٹو۔ جب تک یہ سوچ مسلم امہ میں پیدا نہیں ہوگی، کبھی ایران کا مسئلہ، کبھی یمن کا مسئلہ، کبھی افغانستان کا مسئلہ، کبھی عراق کا مسئلہ، یہ مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ابھی 2 سال غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، 70,000 لاشیں آپ نے اٹھائی ہیں۔ شام کے اندر جو کچھ ہوا، کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مذہبی اختلافات کی نفرت کو CIA اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، موساد اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، کھربوں روپے کا بجٹ استعمال کرتی ہے۔ اس وقت طالبان کے 52 گروپ ہیں، ان کے مختلف گروپوں کو عالمی ایجنسیاں، اسلام دشمن طاقتیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ بی پوزیٹو۔ جب اللہ رب العالمین مثبت سوچ رکھتا ہے، جب ہمارا نبی مثبت سوچ رکھتا ہے، جب یہ قرآن ہمیں مثبت سوچ دیتا ہے، ہم منفی سوچ کیسے لے لیتے ہیں؟ آخری بات کہوں، 2-4 منٹ مجھے دیجیے گا نا، معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ مجھے دے دیں۔ دیکھیں دوستو، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں نا، ماشاءاللہ نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی بارش کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آسمانی بادشاہت ہم حاصل کر لیں، جنت میں راجاؤں مہاراجاؤں کی طرح داخل ہو جائیں، اسی لیے نا جنت کیوں بنائی گئی؟ آسمانی بادشاہت کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے۔ اب اگر ہم سب متقی ہیں تو یاد رکھیں ہمارا معاشرہ بھی جنتی معاشرہ ہونا چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین نے متقی کی علامت یہ بتائی ہے، خوشحالی ہو بدحالی ہو، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے متقی کی علامت یہ بتائی ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ حلق تک آیا ہوا ہے، غصہ نقطہ ابال تک آیا ہوا ہے، لیکن مسلمان اپنے غصے کو پی جاتا ہے، متقی اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، متقی وہ ہے جو لوگوں سے درگزر سے کام لے، معاف کر دے لوگوں کو۔ متقی لوگوں سے انتقام نہیں لیتا، متقی کبھی انتقام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ متقی وہ ہے جب اس سے فحش کام ہو جائے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر اللہ کی جناب میں کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر اللہ کے بندوں کی جناب میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو متقی سوری کہتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے۔ دوستو اگر ہم متقی ہیں، چونکہ متقی ہی جنت میں جائے گا، متقی کے لیے ہی آسمانی بادشاہت ہے۔ جب ہم متقی ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی جنتی معاشرہ ہونا چاہیے، ہمارا گھر بھی جنتی گھر ہونا چاہیے، ہمارا محلہ بھی جنتی محلہ ہونا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ اللہ رب العالمین کی عبادات سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، کامیابی ہے۔ جن رشتوں سے باندھ کر ہم پیدا کیے گئے ہیں ان رشتوں کو عزت دیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خونی رشتہ دار، سگے رشتہ دار، ان کو عزت دیں۔ وہ رشتے جو ہم نے خود پیدا کیے، سسرالی
انہیں احترام دیں. وہ رشتے جو سوشل کانٹریکٹ سے پیدا ہو گئے، ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، عزت دے دو. تو یہ رمضان کا سبق ہے، یہ قرآن کا سبق ہے، یہ رسول کی رسالت کا تقاضا ہے. اپنا معاشرہ جنتی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں. ایک چیز اور، اپنے آپ کو حلال تک محدود رکھیں. جس قدر ہمارے لیے ممکن ہے اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. حلال اور حرام میں ابھی کوئی فائنلی فیصلہ نہیں ہے تو پھر مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ہماری انکم جائز ہوگی، قانونی ہوگی، اخلاقی ہوگی، اللہ کی قسم یہاں برکت ہوگی، گھر کے اندر برکت ہوگی، معاشرے کے اندر برکت ہوگی. آج برکت کیوں ختم ہو گئی؟ ہرس آ گئی. ہر بندہ پیسے کی چمک کے پیچھے دوڑ رہا ہے. رسول نے کہا تھا ہر امت کے لیے کسی نہ کسی چیز میں آزمائش تھی، میری امت کی آزمائش مال و دولت میں ہے. اللہ کے بندو، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، طیاروں میں سفر کر رہے ہیں، روشنی کی رفتار سے ہم ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. مال ایک فتنہ ہے، آزمائش. اور آخری بات، عمل کی نیت سے ایک حدیث سننے، آخری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. رسول نے کہا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی انصاف پسند کرے. اپنے لیے عدل پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی عدل پسند کرے. اپنے لیے دیانت اور امانت پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی دیانت اور امانت پسند کرے. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.